شور مچا لیجیے پہلے. نہیں نہیں یہ چپ جائیں گے, ابھی چپ جائیں گے, چپ جائیں گے, چپ جائیں گے, ابھی چپ جائیں گے. بس 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 بیٹا. دیکھیے دوستو ایسا ہے, آپ نے کافی جی بھر کے ان کو سن لیا, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ مشاعرہ جس تہذیبی روایت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, چلیے شور مچائیے, آپ مچائیے, شور مچائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہاں بھی تشریف فرما ہے, کئی اہم شعرا کو آپ کو سننا ہے. اور دیکھیے قدریں تبدیل ہو رہی ہے, مشاعرہ بھی اپنا رنگ بدل رہا ہے. میں نے بھی پہلی بار یہ مشاعرے کا رنگ دیکھا ہے, شاید ماڈرن ہوتا جا رہا ہے مشاعرہ. تو بس یہی درخواست ہے, میں تو بہت چھوٹا ہوں, ملک زادہ صاحب نے تشریف فرما ہے کئی شعرا, کہ مشاعرے میں اور کچھ دوسری چیزوں میں فرق رہنا چاہیے. اور ہمارے بہت سے سامعین کے دلوں پر بھی شاید یہ بات, میری بات سے اتفاق کریں گے کہ مشاعرے میں اور جو ہمارے دوسرے آئٹمس میں فرق ہونا چاہیے. بہرحال یہ تو فنکار ہے شاعر, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو خوش کرنا ہے. شاعر کا کوئی قصور نہیں ہے, قصور سننے والوں کا ہوتا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان سے ہم کچھ اور چیزیں سنیں گے مشاعرے کے بعد میں. حضرات آئیے, میں یہ عرض کرتے ہوئے کہ مشاعرہ ایک گلدستے کی شکل ہوا کرتا ہے, اور اس گلدستے میں مختلف پھول ہوتے ہیں. ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے, ہر پھول کا اپنا رنگ ہوتا ہے, ہر پھول کا اپنا انداز ہوتا ہے. میں آپ لوگوں سے سنجیدگی کی اس وقت درخواست کر رہا ہوں, اس لیے کہ میں غزل کے بہت ہی شستہ اور شائستہ لب و لہجے کے شاعر کو آواز دینا چاہتا ہوں. وہ شاعر کہ جو بہت ہی یکسوئی کے ساتھ سنا جانا چاہیے, جس کے شعری رویوں کی قدر کی جانی چاہیے. میں درخواست کرتا ہوں جناب شاہی کمال سے, جو فیض آباد سے تشریف لائے ہیں, بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے شاعر. یقیناً ہمارے بہت سے دوستوں کو ان کا کلام سن کر خوشی ہوگی. آپ ان کا کلام سنیں اور ان کا استقبال کریں. جناب شاہی کمال صاحب. دوستو بہت اچھا مشاعرہ سن رہے ہیں آپ, بہت اچھا مشاعرہ چل رہا ہے. میں 4 مصرع فریضہ سمجھتا ہوں کہ میں حامد بہرائچی مرحوم اور راجیو راز کی نظر کر دوں, اس کے بعد اپنا شعری سفر آگے بڑھاتا ہوں. سماعت فرمائے دوستو 4 مصرع کہ دھول میں ریت میں صحراؤں میں کیا رکھا ہے. کیا کہنے کی بات بابا. دھول میں ریت میں صحراؤں میں کیا رکھا ہے, صحراؤں میں کیا رکھا ہے, تو نہیں گاؤں میں پھر گاؤں میں کیا رکھا ہے. واہ 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 بھائی, کیا اچھا شعر ہے. واہ واہ واہ. دھول میں ریت میں صحراؤں میں کیا رکھا ہے, تو نہیں گاؤں میں پھر گاؤں میں کیا رکھا ہے. صرف اتنا ہے پہنچ جاتا ہوں ماضی سے قریب, واہ صرف ورنہ اتنا ہے. پیپل کی گھنی چھاؤں میں کیا رکھا ہے. واہ 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 واہ. صرف اتنا ہے پہنچ جاتا ہوں ماضی سے قریب, بہت خوب بہت خوب. ورنہ پیپل کی گھنی چھاؤں میں کیا رکھا ہے. ایک مطلب اور عرض کرتا ہوں کہ میری آنکھوں سے جھرنوں سی نوازش کیوں نہیں ہوتی. میری آنکھوں سے جھرنوں سی نوازش کیوں نہیں ہوتی. اگر موسم ہے بارش کا تو بارش کیوں نہیں ہوتی. ہاں 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 واہ واہ واہ. میری آنکھوں سے جھرنوں سی نوازش کیوں نہیں ہوتی. اگر موسم ہے بارش کا تو اگر موسم ہے بارش کا تو بارش کیوں نہیں ہوتی. یہ سچ کے ڈھیر سی آسائشیں ہیں ہر طرف, لیکن مجھے اس ملک سے جانے کی خواہش کیوں نہیں ہوتی. واہ واہ واہ. کیا کہنے, مجھے اس ملک سے میں بول جانے کی خواہش کیوں نہیں ہوتی. بہت خوب بہت خوب. دیکھیں اسی محبت سے سنتے چلیں دوستوں کہ سانچے میں کسی اور کے ڈھلنے کا نہیں میں, سانچے میں کسی اور کے ڈھلنے کا نہیں میں, اب اپنا لب و لہجہ بدلنے کا نہیں میں. واہ 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 واہ. سانچے میں کسی اور کے ڈھلنے کا نہیں میں, اب اپنا لب و لہجہ بدلنے کا نہیں میں. جب چھین لیا وقت نے مجھ سے میرا بچپن, کیسے بھی کھلونے ہوں مچلنے کا نہیں میں. کیسے بھی کھلونے ہوں مچلنے کا نہیں میں. اچھا ہی ہوا موم سے میں ہو گیا پتھر. واہ اچھا ہی ہوا, اچھا ہی ہوا موم سے میں ہو گیا پتھر. سورج بھی ہو سر پر تو پگھلنے کا نہیں میں. واہ واہ واہ. سورج بھی ہو سر پر تو پگھلنے کا نہیں میں. بہت خوب. اس ملک میں ہو لاکھ کوئی میرا مخالف, اس ملک میں ہو لاکھ کوئی میرا مخالف, اوروں کی طرح زہر اگلنے کا نہیں میں. واہ 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 واہ. اوروں کی طرح زہر اگلنے کا نہیں میں. اور ایک غزل کے 3-4 شعر پڑھ کے میں زیادہ چاہوں گا, مہمان بہت ہیں آپ نے سنے. سماعت فرمائے مطلب دوستوں کہ کہیں کا غصہ کہیں کی گھٹن اتارتے ہیں. واہ, کہیں کا غصہ کہیں کی گھٹن کو کاٹتے ہیں.
کہ کہیں کا غصہ کہیں کی گھٹن کو کاٹتے ہیں، کہیں کی گھٹن اتارتے ہیں، کاٹتے ہیں۔ غرور یہ ہے کہ کاغذ کا فن اتارتے ہیں، واہ 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 واہ، غرور یہ ہے کہ کاغذ کا فن اتارتے ہیں۔ تو سنی ہے ٹوٹتے پتوں کی ہم نے سرگوشی، واہ یہ پیڑ پودے بھی کیا پیرہن اتارتے ہیں۔ واہ واہ، سنی ہے ٹوٹتے پتوں کی ہم نے سرگوشی، کیا کہنے کیا یہ کہنے۔ پیڑ پودے بھی کیا پیرہن اتارتے ہیں۔ اور شعر سنے دوستوں کی سیاسی لوگوں سے امید کیسی خاک وطن، سیاسی لوگوں سے امید کیسی خاطر سیاسی رکھیں؟ لوگوں سے امید کیسی خاک وطن، وطن کا قرض کہیں راہزن اتارتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سیاسی واہ واہ لوگوں سے واہ، امید کیسی خاک وطن، بہت خوب، وطن کا قرض کہیں راہزن اتارتے ہیں، وطن کا قرض کہیں راہزن اتارتے ہیں۔ اور زمین پر رکھ دیں اگر آپ اپنی شمشیریں، واہ 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 واہ، زمین پر رکھ دیں اگر آپ اپنی شمشیریں، تو ہم بھی اپنے سروں سے کفن اتارتے ہیں۔ کیا کہنے کیا کہنے، زمین پر رکھ دیں، زمین پر رکھ دیں اگر آپ اپنی شمشیریں، کیا کہنا، تو ہم بھی اپنے سروں سے کفن اتارتے ہیں۔ اور شعر ڈاکٹر ملک زادہ صاحب کے قدموں میں کہ خدا کرے کہ سلامت رہے یہ بوڑھے شجر، واہ، خدا کرے کہ سلامت کہ رہیں یہ سلامت بوڑھے رہے یہ بوڑھے شجر، کہ ہم پرندے یہیں پر تھکن اتارتے ہیں۔ ہاں 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 ہاں، واہ 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 واہ۔ دوستوں کا اعلان یہ ہے کہ اس مشاعرے کی سی ڈی اور ڈی وی ڈی رئیس احمد پرچارک جلال پور سے حاصل کی جا سکتی ہے، جو اس مشاعرے کو لائیو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس مشاعرے کی سی ڈی اور ڈی وی ڈی رئیس احمد پرچارک جلال پور سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرات، کئی اہم شعراء ہیں جن کو آپ کو سننا ہے، ملک زادہ منظور احمد صاحب کے علاوہ